بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، شیئر کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، نہ صرف آپ بلکہ دوستوں اور دوسرے اعزاء و اقارب تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الی یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان من گڑت دیوتاؤں کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے اور جن کو ان کی پکار کی خبر تک نہیں۔ اور جب لوگوں کو محشر میں جمع کیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت ہی سے منکر ہوں گے۔ سورہ احقاف کی آیت 5 اور آیت 6 ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے اپنی شان وحدانیت، ربوبیت، خالقیت اور زمین و آسمان کی بادشاہی کو ذکر فرمایا۔ ہم انسانوں کو سب مخلوقات پر فوقیت اور عظمت اور شرف عطا کیا۔ چاہیے یہ تھا کہ ہم اس کے آگے ہمیشہ سرنگوں رہتے، ہر حکم کی دل و جان سے پابندی اور اطاعت بجا لاتے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اکثر انسان سرکشی اور بغاوت پہ آمادہ ہوئے۔ خوش نصیب کم ہیں جو ایمان لا کر کامل اطاعت الہیہ میں زندگی بسر کر کے ہمیشہ کی کامیابی اور کامرانی حاصل کرتے ہیں، لیکن سمجھانے، بتانے اور سجھانے میں کبھی کسی زمانے میں رب کریم کی طرف سے کوئی کمی نہیں کی گئی۔ انسان کی فطرت میں اپنی ربوبیت کا نور رکھا، ہماری روحوں کو پہلے ہی پیدا کر کے جمع فرمایا، اور ارشاد ہوا باری تعالی شانہ کا، الستو بربکم،
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے، ہم سب، ہماری روحوں نے، جان جو ہماری ہے اصل، سب نے وہاں یہی کہا تھا اللہ تو ہی رب ہے۔ دنیا میں آ کر بہت انسانوں نے اور ارباب بنا لیے، اور بدعقلی یہاں تک دکھائی کہ پتھر کی بے جان مورتیاں اور درخت، سورج، چاند، مختلف چیزوں کو رب قرار دے لیا۔ اللہ پاک نے اس آیت پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم خود ہی بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ اور ہوگا کہ جو ایسوں کو رب اور اپنا مالک قرار دے رہا ہے کہ تا قیامت پکارتا رہے، وہ پکار کو سنے ہی نہ۔ ایک بت ہے، ایک مورتی ہے، آپ کسی ستارے کو، فرشتے کو لے لیں، وہ تو یہاں ہے نہیں، اور عابد اس کی بندگی کر رہا ہے۔ آگ کے پجاری ہیں، آگ نے بھلا کیا سننا ہے اور جواب دینا ہے؟ تو جتنی مخلوقات پوجی گئیں، خواہ وہ فرشتے، انسان، پتھر، کوئی بھی چیز تھی، تو قیامت میں اللہ پاک پوچھیں گے ہاں جی تم نے اپنی بندگی کروائی دنیا میں، تم رب تھے؟ وہ آگن گے یا اللہ صاحب تو پتہ ہی نہیں کسی ساڑھے عبادت کیتی ہے کہ نہیں۔ پتھر کو واقعتاً کوئی خبر نہیں، اور چاند تارے کیا جانے کہ زمین پر ہمیں کوئی پوج رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے کہ نہیں۔ اور فرشتے تو اپنے اللہ کے احکام کی پابندی اور اس کی تسبیح و تقدیس میں لگے ہوئے۔ اور انسانوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اکثر گزرے ہوئوں کی پوجا کی جاتی ہے، قبور وغیرہ کی یا زندوں کی، تو وہ آمنے سامنے عابد معبود تو اکثر ہوتے نہیں۔ اس لیے محشر کے روز جن کی عبادت کی گئی تھی وہ پوجنے والوں کے خلاف اظہار نفرت اور بیزاری اور ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں اور یہ ہماری پوجا کرتے رہے، اور ہم میں تو ان کے برابر بھی اوصاف نہ تھے۔ انسان تو بولتا، چلتا، کھاتا، پیتا ہے، اور ایک مورتی بیچاری وہ جہاں رکھ دو، جہاں پڑی ہے جس حال میں، وہ ویسے کی ویسے، ان میں سننا ہے ہی نہیں ہے۔ تو وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، فرمایا کہ ایک دو دن کی بات نہیں، کوئی ان باطل معبودین کی تا قیامت عبادت کرتا رہے اور ان سے مانگتا پھرے اور دعائیں کرے اور کچھ بھی غلط عقیدے فاسد بنائے، جہالت دکھائے، ایک مرتبہ بھی اس کا وہ جھوٹا رب اس کو جواب نہیں دے گا۔ پتھر نے کب بولنا ہے؟ 2 سال گزر جائیں یا 20 سال یا صدیوں زمانہ ایسے گزرے، فرمایا کہ الی یوم القیامہ، قیامت تک وہ بولنے کے ہے ہی نہیں، اللہ نے ان میں بولنا رکھا ہی نہیں، تمہیں وہ کیا جواب دیں گے؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب سب انسانوں کو محشر میں اکٹھا کیا جائے گا تو یہ پوجی گئی چیزیں صاف انکار کر کے کانوا لہم اعداء، ان ظالم مشرکوں کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین، اور ان کی پوجا پاٹ، عبادت بندگی کا سرے سے انکار کریں گے۔ فرشتے بھی عرض کریں گے اے اللہ پاک ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کون ہماری زمین پر پوجا کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اور ہم تو ایسے تھے نہیں کسی کو کہیں کہ ہم بھی معبود ہیں۔ ان کو نفسانی خواہشات نے اور شیطان نے بہکایا،
تو یہ تو شیاطین اور جنات کی پوجا کرتے رہے اور کہتے ہیں کہ ہم ملائکۃ اللہ فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات اور ہستی ہے، اس میں سارے کمالات اور خوبیاں اور سب عطیات، انعامات، احسانات اسی کے۔ جب بندہ نہ مانے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ اگر اس سے بھی کروایا جائے تو سوائے دوزخ کی آگ کے کچھ نتیجہ بنتا ہی نہیں ہے کہ حق تعالی شانہ کی سب نعمتوں کا انکار، کسی ایک شان کا بھی اقرار نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ جو بتوں کی اور مخلوق کی پوجا کرتا ہے اگر رب کی بھی ساتھ کرے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے قبول نہیں۔ صدقہ دیا، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا، 1000 روپیہ مسجد میں اچھی جگہ میں ڈالا رب کی رضا کے لیے، اور 1000 روپیہ شرک کی راہ میں لگا دیا، اللہ پاک فرماتے ہیں تیرا کچھ بھی قبول نہیں، میں تو ایمان کی بنیاد پر قبول کرتا ہوں، یہ بھی تیرا اسی کے لیے جو غیر تو نے میرے ساتھ شریک کیا ہے۔ اس لیے یہ قطعی فیصلہ رب کریم کا اور اللہ کے سب پیغمبروں کا ایمان ہوگا تو نیک عمل نیکی کہلائے گا، اللہ کے ہاں اس کا اجر اور ثواب مل کر رہے گا۔ اگر ایمان نہیں، کوئی بندہ کتنا ہی خوش اخلاق ہو، اچھے کام کرتا پھرے، انسانیت کی خدمت میں زندگی گزارے، اس کا یہ ذہن اور خیال ہی نہیں کہ مرنے کے بعد رب سے میں نے لینا ہے۔ اس کی چاہت تو یہی ہوگی کہ ابنائے جنس ہیں ذرا ان کی خدمت ہو جائے، اور یہ معاوضے میں اتنا ہی ہے کہ واہ واہ کہہ دیں کہ فلاں بڑا سخی ہے، فلاں اچھا انسان ہے، اور فلاں یہ ہے اور وہ ہے، وہ تو دنیا میں ہو جائے گا۔ آخرت میں پانے کے لیے بنیادی اور پہلی شرط ایمان ہے۔ اس لیے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، فرمایا اپنے ایمان کو نکھارا کرو، جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، میل کچیل اسے لگ جاتی ہے، ایسے ہی ایمان بھی پرانا ہوتا ہے، اس کی تجدید اور نکھار اور اس کی مضبوطی یہ ہے کہ تم کلمہ پاک کو کثرت سے پڑھو، ایمان کی تازگی اور بہار بھی حاصل ہوگی، اور ہر مرتبہ پڑھنے کا ثواب بھی الگ سے ملے گا، اور اس کا نام کلمہ اخلاص بھی ہے۔ عمل کے اندر اخلاص اور وزن بھی پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق بخشے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ وجمالہ وکمالہ ونوالہ، اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الابرار، اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین والمسلمات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ الاعراف کی آیات مبارکہ 5 اور 6 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، شیئر کر کے بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں، تاکہ اس طرح آنے والے ایسے قرآنی اور روحانی ولاگز آپ تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اسی پر آج کا یہ ولاگ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔